امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہمیشہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں، بلکہ ایک نماز بھی بغیر کسی عذر کے جو شخص جان بوجھ کر چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور سعودی عرب کے بعض علماء بھی اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ فقہ حنبلی سعودی عرب میں رائج ہے، تو جیسے شیخ بن باز وغیرہ بھی اسی پہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر بھی ہو جائے گا اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جمہور کا قول یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو حدیثیں ہیں کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، یہ مبالغہ پر مبنی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑوسی کا خیال نہ رکھے، خود پیٹ بھر کے کھائے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن والے کام نہیں کر رہا، وہ صرف نام کا مومن ہے، حقیقت میں جو مومن کے جیسی صفات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جتنی اس قسم کی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ جو نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہے، تو اس سے مراد کفر دون کفرن ہے، نہیں بڑے درجے کا کفر نہیں بلکہ یہ چھوٹے درجے کا کفر ہے۔ جیسے شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑا شرک جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹا شرک جس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ آپ مخلوق کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو یہ والا کفر بھی چھوٹا کفر ہے، مگر پھر بھی حدیث میں وعیدیں اتنی شدید ہیں کہ نماز چھوڑنا معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیں اسلام میں شرک کے بعد نماز جان کر قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے، نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، جو انسان نماز چھوڑے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ منافق ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے، اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں، اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا۔ بہرحال سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تارک نماز، نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک ہوتا ہے۔ آئیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت میں 31 میں فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، متقین اور مومنوں کی صفت ہے، گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، انابت کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا واتقوا، اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ولا تکونوا من المشرکین، اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ گویا نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا، اللہ رحم کرے۔ نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ترک الصلاۃ شرک، نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ لفظ کے ساتھ ہے، بالکل جملہ ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم دوزخ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس کفر کے بدلے میں، یہ کفر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا کفر نہیں ہے، کفر سے مراد ہے انکار۔ جو اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہ مانے وہ کافر ہے، عملاً کافر ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، عقیدے میں مسلمان ہے، عملاً کافر ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ یہ نہ سمجھے اس سے مراد کوئی ٹرمپ ہے یا بش ہے یا ٹونی بلیئر ہے یا فرعون ہے یا حمان ہے یا ابو جہل ہے، نہیں، ہر وہ شخص جو اپنے عمل سے یا عقیدے سے اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ عملی کافر اور اعتقادی کافر کا فرق جو ہے میں نے مسئلہ نمبر 146 میں ڈسکس بھی کیا ہے، بلکہ مجھے اب یہ یاد آیا انشاءاللہ عرفان میں اس کا بھی ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی چڑھائے، عملی کافر اور اعتقادی کافر میں فرق کیا ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہندو اور عیسائی کافر ہیں، مسلمان کو کافر نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں میں بھی اکثریت عملی کافروں کی ہے۔ کتنے پرسنٹ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز بننے کے کفر اور اسلام، ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور کام کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی اعمال چھوڑنے میں سے ایک نماز ایک ایسا عمل تھا کہ باقی چیزوں پہ ہم ٹالرنس کر دیتے تھے، کسی کا روزہ چھوٹ گیا، لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم کافر ہی سمجھتے تھے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے اس تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ بندے یعنی آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ بندے کے اور شرک اور کفر کے درمیان کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ علماء نے کہا مطلب اس کا کیا ہے؟ جیسے آدمی کہتا ہے
تیرے اور تیری منزل کے درمیان تیرا دوڑنا ہے. کا مطلب کیا ہے؟ تیرا چلنا، تیرا دوڑنا یہ ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا. تو یہ کرے گا وہاں تک پہنچ جائے گا. یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا. اس حدیث کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا. یعنی نماز کا چھوڑنا ایک ایسا عمل ہے جس سے آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ کفر اور شرک تک. لہٰذا علماء نے یہ بات بھی کہی، اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعض علماء نے کہا کہ ایک نماز بھی جانتے بوجھتے آدمی چھوڑ دیتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر. اس کا نکاح ختم، اس کا اسلام ختم، اور اس کی بیوی اس پر حرام، اور سارے احکام. اگر مر گیا قبرستان میں مسلمانوں کے دفن نہیں کیا جائے گا، میراث میں کسی کا حق نہیں. بعض علماء اس کے قائل ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں. آج بھی عرب میں بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں. دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ آدمی اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ کفر میں بڑا کفر اور چھوٹا ہے. یہ عملی کفر ہے، اس سے اسلام سے اگرچہ خارج نہیں ہوتا ہے لیکن یہ زنا وغیرہ سے بھی بڑھ کے گناہ ہے. یہ گناہ شراب سے بڑھ کے ہے، یہ بہت سنگین گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کی زندگی میں باقی رہے ممکن ہے اسلام سے خارج ہو جائے. اور اگر انکار کرتا ہے ایک نماز کا بھی تو اسی وقت اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں. سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146 146، اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے. مثلا فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے ایک صحیح حدیث میں، سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ چیپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 4661، اللہ کے رسول فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح. اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر جیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور امام محمد بن رجب الحنبلی رحمہ اللہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو بندہ مرد یا عورت بالغ ہو کے بغیر عذر کے ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اسی بے نمازی کی حالت میں اگر وہ مر جائے تو امام صاحب نے لکھا ہے کہ لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ نہ پڑھو، وہ کافر ہے. ولا یدفن فی مقابر المسلمین، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو. تو تم نے تو ساری زندگی نہیں پڑھی، اس کا کوئی علاج ہے؟ لیکن ابھی بھی موقع ہے، زندہ ہو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے. آئندہ کے لیے پابندی کر لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تارک نماز جو ہے وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن اس نے کام ایسا کیا ہے جو اس کو کبھی کفر تک لے جائے گا. لہذا کیا کرو، یعذر و یحبس، اس کو قید خانے میں بند کر دو جب تک توبہ نہ کرے.
اور اس کو تعزیر سزا بھی دو. باجماعت نماز اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ نماز کے بغیر دین کوئی شے نہیں. جب بنیاد ہی نہیں ہمارا رام سے نیچے آ جائے گی. اللہ کے رسول بار بار فرماتے رہے کہ لوگوں، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی بس اب بے نمازی ہو گیا، وہ تو فقط کافر ہی ہو گیا. اسلام سے اس کا کیا تعلق؟ شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں، امام ترمذی نے نقل کیا کہ ہر گناہ جو ہے نا مسلمان سے ہو سکتا، اور صحابہ کرام اس کو برداشت کرتے تھے، مگر جس دن نماز کوئی آدمی چھوڑ دیتا تھا پھر اپنی لسٹ سے اس کو نکال دیا. اب اس سے کوئی واسطہ نہ رکھو، یہ کوئی مسلمان نہیں.